اصل میں مال جب سامنے ہوتا ہے یہی امتحان ہوتا ہے ایمان کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ مال اصل نہیں ہے، رضائے الہی اصل ہے۔ ایک حق، بندوں کے حق کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند رہے۔ اللہ کے حق کے تعلق سے جب مالدار ہو، حج کا موقع آیا حج کرنا ہے، مال ہے، عمرے کا وقت آیا عمرہ کرنا ہے، نماز کا وقت آیا نماز پڑھنا ہے، روزے کا مہینہ ہے روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ کی طرف سے فرائض کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے ان کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال المکرم کا آج یہ دوسرا جمعہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک جگہ جمع ہو کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے کہ کچھ کہا جائے اور کچھ سنا جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی، یہاں تک کہ ہر ایمان والے مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے ملنے کے بعد جو خوبیاں اور جو صفات اور جو اہم قیمتی دولت اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی تھی، ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اہم اور قیمتی دولت اور سرمایہ کی اور ان خصوصیات اور ان خوبیوں کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ اللہ جب ایمان والوں کو رمضان دیتا ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے، تراویح کے اہتمام کرنے اور اچھے اور خیر کے کاموں کے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہم سب اہتمام کرتے ہیں، چونکہ وہ ایسا عظیم اور مبارک مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ شرکت شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، تاکہ ایمان والوں کو خیر کے کاموں میں کسی طرح کی کوئی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور برائیوں سے بڑی آسانی سے بچ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر رمضان میں بہت سے ہمارے بھائی اور بہن بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں داخل ہونے کے بعد اور رمضان کے پا لینے کے بعد ایک عام انسان گناہ کرنے والا بھی رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔
برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے اور ذکر کا اہتمام کرنے والے اور پہلے ہی سے خیر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اعمال کے اہتمام کی اور اللہ کے رضا کے حصول کی فکر اور محنت کرتے ہیں۔ جو ہو پاتا ہے کرتے ہیں رمضان کے پا لینے کے بعد، اور اس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں کہ رمضان میں ایمان کی حالت میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا حساب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا رمضان میں ایمان کے ساتھ انتقال۔ شرط ایمان ضروری، اس لیے ہر وقت ایمان کی حفاظت کی جائے، عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ اعمال میں کچھ کمی ہے اور فضیلت والا مہینہ مل گیا، فضیلت والا سید الایام جمعہ کا دن مل گیا تو کام کسی نہ کسی طریقے سے بن جائے گا۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے۔ رمضان میں بہت سے بہانے تھے ہماری مغفرت کے، والدین کی خدمت بہانہ ہے مغفرت کا، روزے کا اہتمام بہانہ ہے مغفرت کا، تراویح کا اہتمام بہانہ ہے مغفرت کا، اپنے گھر میں کام کرنے والے جو روزے دار ہوں ان کی خدمت میں تخفیف کر دینا یہ بہانہ ہے مغفرت کا۔ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دینا، چاہے ایک گھونٹ لسی ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، ایک گھونٹ پانی ہو، مغفرت کا یہ بہانہ ہے، اللہ اس پر بھی مغفرت کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی پونجی جو رمضان میں ہمیں حاصل ہوئی تھی، اور عید الفطر کے دن نماز دوگانہ جو ہم نے پڑھی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، اور تمہاری اچھائیوں کو نیکیوں کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اب تم بخشے بخشائے اس طرح اپنے گھروں کو جاؤ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، اس وقت وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ عید کے بیانات میں اور جمعے کے بیانات میں یہ بھی بات آئی ہوگی کہ دو حقوق ہمارے ذمے بہت اہم ہیں، ایک بندوں کا حق ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان حقوق میں کہیں نہ کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حق ماں کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، بھائیوں کا بھی ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑا اہم اور جو فریضہ، نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور بہت سے اللہ کے حقوق ہیں اور بندے کے حقوق ہیں ہم پورے کر لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا حق ہے جس سے بڑی غفلت ہے، ہمارے والدین کے یا والدین میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے۔ بعد میں تو بڑی دور کی بات ہے، انتقال ہونے کے بعد اگر جو قرض ہے انتقال ہونے والے پر اس کی ادائیگی، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 2/3 تک اس کی وصیت کے نفاذ کے بعد ہر ایمان والے مرد عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جو باپ کے انتقال کے بعد مال بچا ہوا ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، بینک کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کو بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کیا جائے۔ والدہ ہیں تو قرآن نے کہا ان کا 8واں حق دیا جائے، بہن اور بھائی ہیں تو ان کو دوگنا حق دیا جائے اور بہن کو 1 حق دیا جائے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو امت مسلمہ کے اکثر افراد سے چھوٹ رہا ہے، حاجیوں سے بھی چھوٹ رہا ہے، نمازیوں سے بھی چھوٹ رہا ہے، اور علماء بھی اس سے بہت دور ہیں۔ اچھے دیندار، دین کی محنت کرنے والے، اصل میں مال جب سامنے ہوتا ہے یہی امتحان ہوتا ہے ایمان کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ مال اصل نہیں ہے، رضائے الہی اصل ہے۔
دنیا کی ترقی اصل نہیں ہے، آخرت کی کامیابی اور وہاں کی ترقی اصل ہے۔ دنیا کے انسان راضی ہو جائیں، اور راضی کرنے کے لیے نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ شادیوں میں نہ جانے کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں کہ میرا بھائی راضی ہو جائے، میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں، میرے گھر میں کام کرنے والی راضی ہو جائے، میرے گھر میں کپڑے دھلنے والی اور والا راضی ہو جائے، میرے گھر آنے والا ہر انسان راضی ہو جائے۔ نہیں سوچا جاتا ہے تو اللہ کی رضا نہیں سوچی جاتی ہے، نہیں سوچا جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت اور تعلق کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ کیا ہے یار، چلو بعد میں اللہ کو راضی کر لیں گے، بعد میں سنتوں کو زندہ کر لیں گے، اگلا پل ہو سکتا ہے موت کا ہو، کیا بنا تمہارا؟ سوچو ذرا، غور کرو۔ اس لیے کبھی زندگی پر بھروسہ نہیں، زندگی وفا نہیں کرے گی۔ آخرت پر بھروسہ کرو، آخرت کی زندگی پر بھروسہ کرو، وہ لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کتنے آئے چلے گئے، مالدار تھے غریب ہو گئے پھر چلے گئے، غریب تھے مالدار ہو گئے، مال چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیاں بنائی، چلے گئے، اور بہت بڑی بڑی بلڈنگیاں بنانے کے بعد فٹ پاتھ پہ سو کے چلے گئے، جانا کس کو نہیں ہے۔ اس لیے زندگی وفا کرنے والی نہیں، زندگی کے ایک ایک پل میں اپنے اس مالک کو راضی کیا جائے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرنے والا ہے۔ اپنے اس مالک کے احکام کو اپنی زندگی پر لاگو کیے جائیں، جن احکام کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کے ساتھ کامیابی ملنے والی ہے۔ اپنے آپ کو ان خوبیوں کا مالک بنایا جائے جس خوبیوں کی بنیاد پر اللہ راضی ہوتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، رحمتیں اتارتا ہے۔ اپنے آپ کو ان تمام خرابیوں سے، تمام لغزشوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو رمضان میں جو اللہ نے پونجی دی تھی، مغفرت کی پونجی، بخشش کی پونجی، گناہوں کی معافی کی پونجی، اور خوبیوں کی قبولیت کی اور اچھائیوں کی قبولیت کی جو پونجی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، شیطان کا کام سب سے مضبوط سرمایہ پر حملہ کر کے اس کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان مردود کی اتباع سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ پونجی کا بچانا ہماری ذمہ داری۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ عمل تھا، ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ 6 ماہ رمضان کے پانے کے لیے روتے تھے کہ رمضان مل جائے۔ 6 ماہ رمضان کے پانے کے لیے روتے تھے، اور 6 ماہ رمضان میں کی گئی عبادت کی قبولیت کے لیے روتے تھے۔ ہم ہیں، رمضان مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، مل گیا جیسے چاہے، گزر گیا تو ٹھیک ہے، کچھ کر لیا تو ٹھیک، کچھ نہیں کیا تو ٹھیک۔ نہیں میرے بھائیوں، آنکھ بند ہونے کے بعد ہر ایک کو افسوس ہوگا۔ جس نے بہت کیا وہ سوچے گا اور کیوں نہیں کیا، اور جس نے کچھ کیا وہ سوچے گا اس نے زیادہ کیا، اتنا کیوں نہیں کیا، اور جو تھوڑا کر کے جائے گا وہ کہے گا کاش کہ ہم اپنے اوپر سے جو انسان بڑھ کر کے کامیابی حاصل کر رہا ہے اتنا کر لیتے، اور جو کچھ نہیں لے جائے گا وہ بھی انتہائی افسوس میں پڑا رہے۔ سوچو ذرا، غور کرو۔ تو حقوق 2 طرح کے ہیں، بندوں کے حقوق سارے ادا کیے جائیں۔ مال میں برکت اللہ دے گا جب ہم مال پر ایمان لیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کے ساتھ جب مال جہاں پہنچنا چاہیے، جس کا حق ہے اس کو پہنچانا، ہم اہتمام سے پہنچائیں گے، اللہ مال میں برکت دے گا۔ ورنہ کیا ہے، حق بھی ادا نہیں کیا، اللہ نے کوئی آپریشن ڈال دیا اور سارا مال اس میں خرچ ہو گیا، وہاں پکڑ ہو گئی۔ یہاں ٹھیک ہوئے تو پکڑ ہوئی، نہیں ٹھیک ہوئے کچھ دن کے بعد مریں گے، ٹھیک ہونے کے بعد مریں گے تب اللہ وہاں پکڑ کر لے گا۔ کیا بنا لیا؟ ایک کمرے میں رہ لو لیکن وہاں ایک ہمیشہ کی کامیابی اور مہمان کھانا جو جنت کی شکل میں ملنے والا ہے، اس کی تلاش میں، اس کی فکر میں اپنے گھروں کو چھوٹا کر لو، اپنے مال کو کم کر لو، اپنی جائیداد کو کم کر لو، لیکن کبھی اللہ کو ناراض مت کرو، کبھی اللہ کو ناراض۔ یہ بڑا فریضہ ہے جو 97 اور 95 اور 99% کہا جائے جو مسلمان اس فریضے سے دور ہیں۔ اور یہ ایسا فریضہ جس طرح نماز چھوڑنے پر اللہ کے پکڑ ہوگی، بہنوں کو حق نہ دینے پر اللہ کے پکڑ ہوگی۔ بچ نہیں پائیں گے ہم اور آپ۔
ہماری نمازیں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کا تعلق ہماری بہن سے، بندے سے، اللہ کی بندی سے۔ اور جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، سب سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ ان سب مسئلے کو لے کر کے علماء سے سمجھنا، عالم نہیں ہے تو علماء ہیں ان سے سمجھے سب سے پہلا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے بعد، تدفین کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے خاندان والے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، لو ابھی جو ہے کفن بھی جو ہے گلا نہیں ہوگا اور یہ میراث کے تقسیم کی بات کرنے لگے۔ یہی اللہ کی رضا کا حکم ہے، یہی اللہ کے راضی اور اللہ کے رضا کے حصول کا یہی طریقہ ہے، ورنہ ہم بھی پھنسیں گے، آپ بھی پھنسیں گے، بڑے بھی پھنسیں گے، چھوٹے بھی پھنسیں گے۔ یہ بہت اہم، یہ فریضہ ہے۔ تو پونجی جو ہم نے حاصل کی ہے رمضان میں مغفرت کی شکل میں، اب ان میں ہم نے توبہ بھی کی ہوگی، یا اللہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن اب ہمیں ادائیگی تو کرنی پڑے گی۔ یا تو ہم معافی مانگیں ہاتھ جوڑ کر کے، میری بہن میرے پاس نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میرے بھائی آپ کا میرے اوپر یہ حق تھا، میں نے ادا نہیں کیا، معافی مانگو، یا کہو دے دیں گے انشاءاللہ، جب آئے گا تب دے دیں گے، ابھی معاف کر دو۔ یہاں رو کر گڑ گڑا کر مسئلہ حل کر لیا، وہاں چین کی بنسی بجائیں گے، چین کی نیند سوئیں گے، اور یہاں اگر ہم اپنی مرضی والی اور اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، جب آئے گا اللہ کا سامنا ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھو گے کیا؟ ہمارے اندر دیکھنے کی کیا طاقت ہے؟ ابھی ایک پولیس والا آ جائے تو ہم بھاگتے ہیں دوڑ کر کے، پتہ چل جائے کہ میرا وارنٹ کٹ گیا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں رشتہ داروں کے گھروں میں چھپ کر کے بیٹھتے۔ ملک الموت آ جائیں گے، آپ کہیں گے جب آ جائیں گے دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے؟ خاک، موقع ہی نہیں ہوگا، دیکھو گے کیا؟ قبر میں لٹا دیا جائے گا، وہ جب قبر میں لٹایا جائے گا تب دیکھے جائیں گے، کیا دیکھو گے؟ وہاں تو اللہ نے کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر بنایا ہے، اور گھوڑے اور بچھوؤں کے جو ہے ہمارے جسم کی غذا اور ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا انتظام کیا ہے، دیکھیں گے کیا؟ میدان محشر میں دیکھیں گے، جہاں ایک مرتبہ جہنم کے پاس سے صرف گزار دیا جائے گا، اور یا ایک مرتبہ صرف جہنم میں گوتا لگا دیا جائے گا۔ ایک انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش میں ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میری زندگی تو بالکل خستہ حال تھی، میں نے تو کبھی عیش کا نظارہ ہی نہیں کیا، عیش کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک انسان ایسا ہوگا، حدیث پاک میں ہے، جو انتہائی مشقت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہوگی، اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، بندوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے اور اللہ کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔ یہ انسان حالانکہ دنیا میں انتہائی خستہ زندگی گزاری ہوگی، ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے جنت میں ایک گوتا، جس طرح کپڑے کو ہم پانی میں ڈال کر کے نکالتے ہیں، اس طریقے سے اس کو ڈال کر کے نکال دیا جائے گا۔ اللہ پوچھے کہ بتاؤ دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی تمہارے سامنے گزری ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کون سی دنیا اور کون سی پریشانی، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان، یہی ہے کہ وہ جو کہہ گئے بس آخری بات ہے، اس میں چوں اور چرا اور شک اور ریب اور یہ کیوں ہو سکتا ہے ایسا، کیوں، یہ سارے الفاظ لپیٹ کر کے گٹری بنا کر کے پھینک دینے چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ نے جو لفظ ایمان کا دیا اس میں امن ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل بھی معمون رہے اللہ کی قدرت سے، اور دل میں سارے انسانیت اور سارے بندوں کے تعلق سے امن کی ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے۔ اسلام میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے، اور ایمان کے لیے ایمان میں امن اور اسلام میں سلامتی، اور اس کے بعد بھی اگر کسی مسلمان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، قلبی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے اگر انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، ایمان کی شان یہ ہے، ایمان والے کی پہچان یہ ہے، اس سے نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے پیر سے، نہ اس کی طرف جو اللہ نے آزادی اس میں سے کسی بھی چیز سے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور ایک حدیث میں من سلم المسلمون من لسانہ، من سلم الناس من لسانہ ویدہ،
کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کا ایک لفظ ایمان ہے جس کا تعلق دل سے ہے، ایک لفظ اسلام ہے جس کا تعلق ظاہری زندگی سے۔ تو ایک حق، بندوں کے حق کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ اللہ کے حق کے تعلق سے جب مالدار ہو، حج کا موقع آیا حج کرنا ہے، مال ہے عمرے کا وقت آیا عمرہ کرنا ہے، نماز کا وقت آیا نماز پڑھنا ہے، روزے کا مہینہ ہے روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ کی طرف سے فرائض کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے ان کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ اہم باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہر ایمان والے مرد عورت کے لیے۔ کیا بنایا، کتنی بڑی بلڈنگیں بنائی، کیا کمایا، کتنا ذخیرہ جمع کیا، کیا چیزیں، کتنے مالدار روزانہ ہم قبرستان پہنچا رہے ہیں، سب پڑا رہ جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرما، ہمیں اسلام کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تیری رحمتیں اتری۔ اور آگے اور پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے گا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ پورا پڑھیں تب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سیدھے راستے پر اور ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ منعم علیہ جو لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، صحابہ اور نیک صالح اللہ والے اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں، جس راستے پر چل کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے راستے کے اعتبار سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو گویا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ایمان پر ہیں اور اسلام کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ جتنے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن پر اللہ نے عذاب اتارا، اللہ کی ناراضگی اتری، اللہ نے جن کو گمراہ کیا ہے اور اللہ نے جن کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے عقیدوں کی وجہ سے، ان کی بری نیتوں کی وجہ سے اور ان کے برے کاموں اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے گمراہ کیا ہے، ایسے تمام کاموں سے اللہ کی ناراضگی کے اترنے والے تمام کاموں سے، اور اللہ ایسے کاموں سے بھی ہماری حفاظت کرے جس کی بنیاد پر انسان گمراہ ہوتے ہیں۔ تو دونوں پہلو سامنے رکھیں، ایک پہلو نہیں۔ دوا بھی کھانا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، دوا بھی کھانا ہے اور اپنے دل کو غفلت سے بچائیں۔ غفلت میں جب دل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، جمائیاں آنے لگتی۔ جب جمائی آتی تو شیطان کی طرف سے آتی، چھینک اللہ کی طرف سے آتی۔ تو چھینک جب آئے تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ۔ جب چھینک آتی ہے تو سائنسی اعتبار سے دل ہمارا اتنی دیر آرام کر لیتا ہے۔ زیادہ چھینکیں آئیں تو اس کا علاج کیا جائے، ایک دو چھینکوں پر کونے، بس وہ دل کے جو ہے سکون کے لیے اور اطمینان کے اور آرام کے لیے اللہ نے نظام بنایا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جب جمائی آئے تو ایسے نہیں منہ کھولے رہیں، اپنا ہاتھ بند کریں، یہاں تک کہ ہاتھ بند کرنا اتنا ضروری ہے کہ قیام کی حالت میں جب ہم نیت باندھے ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ سمجھو اس بات کو کتنا اہم ہے۔ جب جمائی آئے تو اپنے منہ کو بائیں ہاتھ سے بند کریں، لیکن اتنا اہم ہے کہ بایاں ہاتھ جب نیت باندھے ہوتے ہیں تو نیچے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب اس کو نکالنے میں تھوڑا سا عمل کثیر ہو سکتا ہے، اس لیے حکم آیا کہ ایسے موقع پر بایاں ہاتھ نہ نکالو جب قیام کی حالت میں ہو۔ ایسی صورت میں آپ دایاں ہاتھ کا پچھلا حصہ استعمال کرو لیکن منہ بند کرو، اتنا اہم ہے۔ جب یہ آئے تو لا حول پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے لا حول؟ انتہائی طاقتور کوڑا اللہ نے دیا ہے۔ یہ کوڑا ہمارے خلاف شیاطین کے لیے بھی اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے خلاف باطل طاقتوں کے لیے اس کا اثر پڑے گا، اللہ ہمیں دکھے گا نہیں، اللہ اس کا اثر ڈالے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اچھائیوں کا دینے والا، برائیوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کو کثرت سے اپنے اہتمام میں عملی طور پر لاؤ، یہ بڑی طاقتور کوڑا اللہ نے عطا فرمایا، لا حول۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب
جمائی آئے تو انبیاء علیہ السلام کو یاد کیا کرو، جمائی آنا بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ انبیاء جہاں ہوتے ہیں وہاں شیاطین کا گزر نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کو ہم کو بھی آتی، آپ کو بھی آتی ہوگی، تجربہ کر کے دیکھنا۔ مولانا افضال الرحمان صاحب نے 2 باتیں ہمیں بتائی۔ جب غافل ہوتا ہے بندہ تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب متوجہ ہوتا ہے اللہ تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان سون ڈالے بیٹھا رہتا ہے، فوراً اس کے اندر کا چوکے لگانا شروع، وساوس آنے لگتے ہیں۔ جب وساوس آنے لگے تو اس کا مطلب یہ دل ہمارا اللہ سے دور ہے، دل اللہ سے دور ہے۔ اس کی مثال حضرت نے دی، حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب بتاتے ہیں کہ مولانا ابراء الحق صاحب محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی مثال دے کر کے یوں سمجھایا، جیسے شہروں میں بہت سے گھروں میں کتے پلے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی کتے پالتے ہیں۔ آپ اجنبی آدمی کوئی وہاں جب جاتا ہے تو وہ کودنے لگتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، تیزی سے چھلاکے لگانے لگتے ہیں، لیکن اگر مالک ہوتا ہے اور اگر کوئی آ گیا ہے جاننے والا، اے چپ رک جا، تو وہ کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس اجنبی کا تعلق میرے مالک سے ہے، اس لیے مجھے بھونکنا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھونکنا نہیں ہے۔ جب دل غافل ہو، وساوس آنے لگے، دل ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ سے دور ہے۔ ایک اجنبی نے جیسے مالک سے تعلق قائم کیا، کتے نے بھونکنا بند کر دیا۔ جیسے اپنے دل کا تعلق اپنے اللہ سے قائم کرو گے، دل کی غفلت کی جو حالت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، مالک سے تعلق جڑ گیا۔ اس لیے بنیادی باتیں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عقیدے کی فکر کریں اور تقوی کی فکر کریں۔ ان دونوں خوبیوں پر اللہ ہمیں اپنا ولی بنائے گا، اور ولی بنا کر کے دنیا کے سارے خوف کو دور کرے گا، آخرت کے سارے مسائل حل کرے گا، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی بشارت ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو ہمیں پونجی دی تھی اس کی حفاظت ہے کہ جو توبہ ہم نے کی ہے، اب بندوں کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، اور اللہ کے جو فرائض ہم سے چھوٹے انشاءاللہ ان کو ادا کرنے ہیں۔ اب مغفرت جو اللہ نے کر دی تھی، اب اس کی ہمیں اپنے آپ کو اپنی اس بخشش کی اور اپنی مغفرت کی انشاءاللہ ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔